آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اس نازک تجویز پر کہ اگر پاکستانی فوج کو واقعی غزہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو اس کا علاقائی اثرات کیا ہوں گے اور عقیدے، سیاست اور قومی مفاد کے درمیان پاکستان کو کون سا راستہ چننا ہوگا۔ تو ناظرین، اسرائیلی اخبارات دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک کی فوج کو غزہ میں قیام امن کے لیے تعینات کرنے کی ایک تجویز زیر غور ہے۔ اس پر ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ غزہ بھجوائی جانے والی انٹرنیشنل فورس کی ذمہ داریوں کا ابھی تعین نہیں ہوا۔ اچھا، ڈار صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ نیتن یاہو نے اس بارے میں کیا بیان دیا ہے، جس پر انہوں نے بڑے رعونت آمیز انداز میں جواب دیا کہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ بھیجنا ہے اور کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ نہیں بھیجنا۔ السلام علیکم دوستو، ذرا سوچئے، اگر کل یہ خبر آئے کہ پاکستانی فوج کے دستے غزہ میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ فخر، خوف یا سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ؟ اسرائیلی اخبارات پہلے ہی دعویٰ کر چکے ہیں کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک کی فوج کو غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان کو ایک ایسے خطے میں اپنی فوج بھیجنی چاہیے جہاں امن کا مطلب خود اسرائیل طے کرے؟ ایک طرف غزہ کی تباہ حال گلیاں ہیں جہاں ہر پتھر ایک مظلوم کہانی سناتا ہے، اور دوسری طرف بین الاقوامی طاقتوں کی وہ بساط ہے جہاں مورے بدلنے والے ہمیشہ دوسروں کی قیمت پر کھیل جیتتے ہیں۔ کیا پاکستانی فوج کا کردار وہاں امن کا ضامن ہوگا یا کسی بڑی سازش کا حصہ؟ کیا یہ مشن فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے ہوگا یا حماس کو غیر مسلح کرنے کے عالمی ایجنڈے کا حصہ ہوگا؟ یہ سوال صرف سیاست کا نہیں، یہ ایمان، غیرت اور تاریخ کا سوال ہے، کیونکہ بیت المقدس صرف ایک مقام نہیں، یہ ہماری روحانی شناخت کا حصہ ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اس نازک تجویز پر کہ اگر پاکستانی فوج کو واقعی غزہ بھیجنے کا فیصلہ ہوا تو اس کا علاقائی اثرات کیا ہوں گے اور عقیدے، سیاست اور قومی مفاد کے درمیان پاکستان کو کون سا راستہ چننا ہوگا۔ تو ناظرین، اسرائیلی اخبارات دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سمیت کچھ مسلم ممالک کی فوج کو غزہ میں قیام امن کے لیے تعینات کرنے کی ایک تجویز زیر غور ہے۔ اس پر ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ غزہ بھجوائی جانے والی انٹرنیشنل فورس کی ذمہ داریوں کا ابھی تعین نہیں ہوا۔ اچھا، ڈار صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ نیتن یاہو نے اس بارے میں کیا بیان دیا ہے، جس پر انہوں نے بڑے رعونت آمیز انداز میں جواب دیا کہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ بھیجنا ہے اور کس مسلمان ملک کی فوج کو غزہ نہیں بھیجنا۔ ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے غزہ کے لیے انٹرنیشنل فورس میں اپنے فوجی دستے شامل کرنے پر آمادگی تو ظاہر کی ہے، لیکن ہماری آمادگی اس فورس کی ذمہ داری کی نوعیت سے مشروط ہے۔ جب ذمہ داریوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ پاکستان کے ارباب اختیار کو یاد رکھنا چاہیے کہ شرم الشیخ میں اسرائیل اور حماس میں ایک امن معاہدے کے بعد اسرائیلی یرغمالی رہا ہو گئے، تو ان یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل نے بڑی بے شرمی سے نہ صرف غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی بلکہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ مغربی کنارے پر قبضے کا اعلان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پریشان کر دیا تھا، اور انہوں نے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہم ٹرمپ پر یقین کر سکتے ہیں؟ ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کا وہ واحد صدر ہے جنہوں نے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا۔ جب وہ ایک طرف نیتن یاہو کی تعریف کرتے ہیں تو دوسری طرف شہباز شریف کی بھی تعریف کر ڈالتے ہیں، تو ہم جیسے سادہ لوگ سوچ کے سمندر میں ہوتے کھانے لگتے ہیں جب ہم سے کوئی عرب، ایرانی یا افغانی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ نیتن یاہو اور شہباز شریف دونوں نے ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا، تو ہمارا کوئی بھی جواب ان کے لیے تسلی بخش نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم کسی کی نیت پر شک کیے بغیر اپنے حقیر تجربے کی روشنی میں بڑے مؤدبانہ انداز میں صرف یہ عرض کریں گے کہ پاکستان فوج کو غزہ بھیجنے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ ہماری فوج کا اصل کام پاکستان کی سرحدوں کا دفاع ہے۔ پہلے پاک افغان سرحد کو تو محفوظ بنا لیں، بعد میں کسی اور کی طرف دیکھیں۔ غزہ کے فلسطینی پاکستان کے بہت عزت کرتے ہیں۔ غزہ کے مسلمان پاکستانیوں سے اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کا جھنڈا بھی اپنے جھنڈے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اگر تو پاکستانی فوج کو غزہ کے فلسطینیوں کی حفاظت اور مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے،
ایسی صورت میں پاکستانی فوج کو اقوام متحدہ کی چھتری تلے بھیجنا زیادہ مناسب ہے، اور اس امن فوج کی کمان بھی کسی مسلمان فوجی افسر کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر پاکستانی فوج کو حماس کے خلاف آپریشن کے لیے بھیجا گیا اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے نام پر کسی کارروائی کا حصہ بنایا گیا تو یاد رکھیں کہ مقامی آبادی شدید مزاحمت کرے گی۔ غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو عرب ممالک کی حکومتوں سے بہت شکوے شکایتیں ہیں۔ آپ حماس کی پالیسی سے جتنا بھی اختلاف کریں، لیکن غزہ کے فلسطینی حماس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر پاکستانی فوج کو کسی مغربی ملک کے فوجی افسر کی کمان میں غزہ بھیجا گیا تو اسرائیل کوئی نہ کوئی ایسی سازش ضرور کرے گا جس کے نتیجے میں مقامی فلسطینیوں اور پاکستانی فوج میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پاکستانی فوج نے مئی 2025 میں بھارت کو عبرتناک شکست دے کر جو مقام بنایا ہے، اس مقام و مرتبے کو اسرائیلی سازشوں کے براہ راست نشانے پر نہ لائیں۔ صرف فلسطینی نہیں بلکہ عام پاکستانی بھی یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو غزہ میں حماس اور غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھیجا جائے۔ یہ بات کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی اور وہ اپنی عقل و دانش کے روب جھاڑنے کے لیے مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ جتنا دل چاہے وہ لوگ مذاق اڑائیں، لیکن پاکستان کی کسی بھی شہر یا قصبے کے چوک میں کھڑے ہو کر عام پاکستانیوں سے پوچھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو غزہ کیوں بھیجنا چاہیے۔ اکثریت کہی کہ اپنی فوج کو فلسطینیوں کی حفاظت اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھیجیں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے دانشور بھی پائے جاتے ہیں جو فرماتے ہیں ہمیں بیت المقدس سے کیا لینا دینا، یہ تو عربوں کا معاملہ ہے، عرب جانے اور اسرائیل جانے، تو پھر پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنا کیوں ضروری ہے؟ ہمیں یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جن بزرگوں نے پاکستان بنایا وہ مسلسل فلسطینیوں کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی رجب کے مہینے میں شب معراج آتی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح یوم فلسطین کیوں مناتے تھے؟ دراصل بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر مسلمان کا ایمان کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس کو انبیاء کرام نے تعبیر کیا، وہ سرزمین فلسطین جس پر آج اسرائیل قائم ہے، یہ دراصل سرزمین انبیاء ہے۔ وہ عرب حکمران جو ٹرمپ کے معاہدے ابراہیمی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن تو عراق تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے فلسطین گئے۔ یہاں ان کا جس علاقے میں زیادہ وقت گزرا وہ آج بھی الخلیل کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہودی اس علاقے کو ہیبرون کہتے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کی قبریں ہیں۔ الخلیل کے قریب حلہول ہے جہاں مقام یونس ہے۔ اس جگہ حضرت یونس علیہ السلام نے وقت گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام سمیت کئی انبیاء کی قبریں بیت المقدس کے آس پاس ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ حضرت مریم مسجد اقصیٰ کے قریب عبادت کیا کرتی ہیں۔ فلسطین کے شہر الخلیل میں ناصرت کا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ ان کی جائے پیدائش بیت الحلم ہے۔ واقعہ معراج نے مکہ مکرمہ کو بیت المقدس سے جوڑ دیا تھا، اس لیے تاریخ اسلام میں فلسطین کو حجاز کا حصہ قرار دیا گیا۔ سرزمین فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اسی مقام سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المقدس تشریف لائے اور پھر اسی مقام سے آسمان کی طرف سفر معراج فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حوض کوثر کی لمبائی خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کی گئی ہے، لہٰذا پاکستان کو ایسے کسی بھی عالمی بندوبست سے دور رہنا چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر بیت المقدس پر قابض اسرائیل کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ دوستو، دنیا کی سیاست اکثر طاقت کے توازن پر نہیں بلکہ مفاد کے توازن پر چلتی ہے۔ غزہ کا مسئلہ بھی اسی عالمی مفاداتی کھیل کا حصہ بن چکا ہے، جہاں ایک طرف ظلم کی انتہا ہے تو دوسری طرف خاموش تماشائیوں کا حل۔
ایسے میں اگر پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ صرف ایک عسکری نہیں بلکہ ایک تاریخی اور عقیدے سے جڑا ہوا فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنے کردار سے عزت کمائی ہے، محض طاقت سے ہی نہیں بلکہ اصول اور قربانی سے۔ یہ وہ فوج ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف اپنی سرزمین پر قربانی دی، جس نے اقوام متحدہ کے امن مشن میں شاندار خدمات انجام دی اور جس نے دنیا کو دکھایا کہ امن قائم کرنا صرف طاقت سے نہیں نیت سے ممکن ہوتا ہے۔ مگر غزہ کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں دشمن کوئی عام فریق نہیں بلکہ ایک غاصب ریاست ہے جس نے دہائیوں سے ظلم کو سلامتی اور قبضے کو حق دفاع کا نام دے رکھا ہے۔ اگر پاکستانی فوج کسی ایسی بین الاقوامی فوج کا حصہ بنتی ہے جس کی قیادت مغربی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے تو یہ خطرہ موجود ہے کہ اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کا فائدہ فلسطینی عوام کی بجائے اسرائیل کو پہنچے۔ ایسے کسی بھی منظر نامے میں پاکستانی فوج کی ساکھ، مقصد اور اخلاقی حیثیت تینوں داؤ پر لگ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر پاکستان اقوام متحدہ کی چھتری تلے غیر جانبدار اور اسلامی قیادت میں امن فورس کا حصہ بنتا ہے جس کا مقصد واقعی فلسطینیوں کی حفاظت اور بیت المقدس کے تقدس کا دفاع ہے تو یہ فیصلہ نہ صرف قابل فخر ہوگا بلکہ تاریخ میں ایک روشن باب کے طور پر لکھا جائے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیت المقدس کوئی جغرافیائی تنازع نہیں، یہ ایمان، تاریخ اور امت کی تشخص کا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب یوم فلسطین مناتے تھے تو وہ صرف عربوں سے ہمدردی نہیں کر رہے تھے بلکہ امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت کو زندہ رکھ رہے تھے۔ آج بھی اگر پاکستان اپنی فوج کو اس نیت سے بھیجے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوموں کے ساتھ صف آراں ہوں تو یہ امت کے اعتماد کو بحال کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مگر اس فیصلے کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت یا عالمی دباؤ ہوا، اگر پاکستانی سپاہی کو فلسطینی مجاہد کے مقابل کھڑا کر دیا گیا تو یہ صرف ایک فوجی غلطی نہیں، ایک تاریخی خطا ہوگی۔ پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اس کی افواج کہاں لڑیں اور کیوں لڑیں، کسی طاقت کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ حق، انصاف اور عزت ایمان کے لیے۔ غزہ کے زخمی بچوں کی آنکھوں میں جو امید باقی ہے وہ بندوق کے سائے میں نہیں بلکہ عدل، اتحاد اور سچائی کے فیصلے میں چھپی ہے۔ آخر میں فیصلہ پاکستان کا ہے کہ وہ تاریخ کے کس صفحے پر اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ یا طاقتوروں کی ساتھ۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس موقع پر کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے پاکستان فوج کو غزہ بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔